رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ طبرانی کی روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ رب العزت سے 4 باتوں کی گزارش کی، اللہ پاک نے 3 قبول فرما لی، ایک کے بارے میں فرمایا کہ میں نے گزارش کی کہ یا اللہ میری امت ساری کی ساری اکٹھی کہیں تباہ نہ ہو جائے۔ نہیں، عذاب آتے رہے، کبھی ادھر آتے رہے، لیکن ساری امت بحیثیت امت باقی رہے گی، امت بحیثیت امت تباہ نہیں ہوگی۔ میں نے دوسری گزارش کی کہ اللہ میری امت ساری کی ساری اکٹھی گمراہ ہو جائے گی، نہیں، قبول فرما لی۔ گمراہ ہوں گے لوگ، لیکن امت میں ایک طبقہ حق پر ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گا۔ امت بحیثیت امت گمراہ نہیں، امت میں گمراہ بہت ہوں گے لیکن امت بحیثیت امت گمراہ نہیں۔ تیسری گزارش، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں نے گزارش کی کہ یا اللہ میری امت پر پہلی امت میں جیسا عذاب، اجتماعی عذاب نازل نہ ہو، ان کی طرز کر سارے غرق ہو گئے ہیں، سارے جل گئے ہیں، سارے دفن ہو گئے ہیں، ایسا یک بار کی ساری امت پر اجتماعی عذاب پہلی امت میں جیسا میں ٹھیک نہیں ہوگا۔ چوتھی گزارش ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کی یا اللہ میری امت آپس میں نہ لڑے، یہ تو ہوگا، یہ تو ہوگا، لڑیں گے، ہر بات پہ لڑیں گے، ہر وقت لڑیں گے، ہر چیز پہ لڑیں گے، یہ تو ہوگا۔ طبرانی ہی کی ایک روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پر پہلی امت جیسا اجتماعی عذاب نازل نہیں ہوگا۔ آج عذاب کے اسباب میں اور عذاب والی حرکتوں میں ہمیں کوئی کمی ہے؟ ہماری حرکتوں میں کوئی کمی ہے؟ نہیں آ رہا تو حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی برکت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ نے ایسا نہ کرنا، اللہ کا نہیں کروں گا۔ پہلی امت جیسا عذاب، سارے غرق ہو گئے، سارے دفن ہو گئے، پتھر برسے، ہر شے تباہ ہو گئی ہے، بندروں اور خنزیروں کی شکل میں مسخ ہو گئے، سوئے ہوئے تو انسان تھے، اٹھے تو بندر ہے۔ یہ حضور کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں جو ہماری شکلیں قائم ہیں، ورنہ ہماری طرف سے کسر کوئی نہیں ہے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ جن باتوں پہ وہ ہوئے تھے ہم ساری باتیں ہم کر رہے ہیں۔ میں میری امت پر پہلی امت جیسا عذاب اجتماعی نازل نہیں ہوگا۔ میری امت پر خدا کے عذاب کی 3 شکلیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب امت پر بحیثیت امت ناراض ہوں گے تو اس کی عملی شکل کیا ہو، سزا کیا ہوتی ہے؟ ناراضگی کا نتیجہ ہوتا ہے، استاد ناراض ہوتا ہے سزا دیتا ہے، باپ ناراض ہوتا ہے سزا دیتا ہے، افسر ناراض ہوتا ہے سزا دیتا ہے، ناراضگی کا کسی نہ کسی انداز میں اظہار، مالک ناراض ہوتا ہے نوکر پر سزا دیتا ہے۔ سزا کیا ہوتی ہے؟ ناراضگی کا عملی اظہار ہوتی ہے۔ تو میں میری امت پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوں گے نا تو میری امت پر ناراضگی کے اظہار کی 3 صورتیں ہوں گی۔ پہلی صورت یہ ہوگی کان الباس بینہم، آپس میں لڑیں گے، جس بات پہ مرضی لڑیں، علاقے پہ لڑیں، فرقے پہ لڑیں، حکومت پہ لڑیں، کرسی پہ لڑیں، پیسے پر لڑیں،
رشتے پر لڑے، یہ خدا کے عذاب کی صورت تھی۔ یعنی جب امت میں مجموعی صورتحال یہ ہو کہ سب ایک دوسرے کے رستوں گریبان ہیں، تو یہ علامت ہے کہ اللہ آپ سے ناراض۔ یہ خدا کے عذاب کی ایک شکل ہے، اور ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ آج یہ ہے یا نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ہم اپنی مجموعی صورتحال دیکھیں، ساری امت، اللہ ہم سے راضی ہے کہ ناراض ہے، یہ ذرا ہم سوچیں تھوڑا سا۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہے تو ہمارا یہ حال ہو جو ہو رہا ہے، ہماری امت کی مجموعی کیفیت اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے یا ناراض ہونے کی علامت؟ جن قوموں سے خدا راضی ہوتا ہے ان کا یہ اشر ہوتا ہے۔ مجھے آپ کو خود سوچنا چاہیے، اگر اللہ ہم سے راضی ہو تو ہمارا یہ حشر ہو جو دنیا میں ہمارا ہو رہا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی ناراضگی کا اسباب کیا؟ پہلی عملی صورت کیا ہوگی؟ لڑیں گے۔ دوسری صورت فرمایا صلی اللہ علیہ شرارہم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب اللہ میری امت پہ ناراض ہوگا تو اس کی ظاہری شکل کیا ہوگی؟ صلی اللہ علیہ شرارہم، اللہ پاک امت کے شریر لوگ امت پر مسلط کرتے ہیں۔ تشریح کی ضرورت ہے۔ صلی اللہ علیہ شرارہم، انہی کے شریر لوگ اللہ پاک انہی پر مسلط کرتے ہیں، یعنی قیادت شرفاء کے حق میں نہیں، امت کی باغ ڈور شرفاء کے حق میں نہیں ہوگی۔ اللہ پاک خود چن چن کے امت کے شریر لوگ امت پر کیا کر دیں گے؟ مسلط کر۔ یہ دوسری شکل ہوگی اللہ کی ناراضگی کے اظہار کی۔ جب ایسی کیفیت ہو تو سمجھنا چاہیے کہ اللہ راضی نہیں ہے یار، اللہ پاک ہم پہ کیا ہے؟ ناراض ہے۔ تیسری شکل اس سے بھی دونوں سے زیادہ خوفناک ہے، ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، اچھے لوگ دعائیں کریں گے ان کی بھی قبول نہیں۔ یہ نہیں کہ لوگوں کی دعائیں قبول نہیں، ثم يدعو خيارهم، خیر والے لوگ، چنے ہوئے اچھے لوگ دعائیں کریں گے، فلا يستجاب لهم، ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ میں سمجھانے کے لیے عرض کیا کرتا ہوں، گھر کا بڑا کوئی ناراض ہو گیا ہے، ناراضگی کی ایک حد یہ ہوتی ہے آخر میں، جاؤ یار میں کسی کی نہیں سنتا، ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ناراضگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے، یار میں نہیں سنتا کسی کی، جاؤ یار، یہ وہ حد ہے۔ ثم يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم، اچھے لوگ دعائیں کریں گے اللہ پاک چھوڑ گا، ان کی دعائیں بھی قبول، اس سے بڑی کوئی عذاب کی شکل ہے؟ دعائیں قبول نہیں ہوگی اچھے لوگوں کی، تو اللہ کی ناراضگی کی یہ صورت ہوگی۔ آج ہمیں تینوں حوالوں سے دیکھ لینا چاہیے کہ ہمارا حال کیا ہے۔ اللہ پاک سے تو ہم ہر چیز مانگ رہے ہیں، خود بھی کوئی حرکت چھوڑنے کو تیار ہیں، کوئی بڑا ناراض ہو، گھر کا بڑا ہی ناراض ہو گیا ہے اور اس حد تک چلا کہ میں نہیں سنتا جا کسی، تو پہلے اس کو راضی کرتے ہیں کہ پہلے اس سے تقاضے کرتے ہیں؟ کیا یہ
گھر کا بڑا ناراض ہے، بالکل ناراض ہے، تو اس سے میں عید کے سوٹ کا تقاضا کروں گا، عید کے سوٹ چاہیے بابا جی، پہلے اس کو راضی کروں گا، پہلے اس کی ناراضگی دور کروں گا یا پہلے اس سے فہرست پیش کروں گا، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے، یہ مجھے چاہیے؟ ہم ناراضگی دور کرنے کی طرف تو محسوس ہی نہیں کر رہے ہم کہ اللہ ہم سے ناراض ہے اور واقعتاً ناراض ہے۔ اس وقت قومی سطح پر دیکھ رہے ہیں یا بین الاقوامی سطح پر امت کی حالت دیکھ رہے ہیں یا ہماری پاکستانی قوم کا حال دیکھ رہے ہیں، ہماری حالت خدا کے راضی ہونے کی علامت ہے؟ کیا ہم اللہ رب العزت کو ناراض سمجھ رہے ہیں اور اس کی ناراضگی کے لیے اپنی کوئی بھی ایک حرکت بھی چھوڑنے کو تیار ہے؟ کوئی ایک حرکت نہیں۔ ہماری جن حرکتوں کی وجہ سے وہ ناراض ہے، ہم میں سے کوئی بھی، میں بھی شامل ہوں آپ کے ساتھ، ہماری جن حرکتوں کی وجہ سے وہ ناراض ہے اپنی کوئی حرکت چھوڑنے کو تیار ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی قبولیت نہ ہونے کی ایک وجہ بیان فرمائی ہے، حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا ایک آدمی آتا ہے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ یہ دے، یا اللہ یہ کر۔ کہاں کھڑا ہے؟ بیت اللہ کے ساتھ، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مطعمہ حرام، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، انا یستجاب له۔ کھانا اس کا حرام کا ہے، کپڑے اس کے حرام کے ہیں، پینا اس کا حرام کے ہے، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ دعا قبول نہ ہونے کی ایک وجہ، اور کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطعمہ حرام، کھانا اس کا حرام کا ہے، پتہ نہیں میں کیا کھا رہا ہوں۔ مشربہ حرام، پینا اس کا حرام کا، کیا پی رہا ہوں، کیسے پی رہا ہوں۔ ملبسہ حرام، لباس اس کا حرام کا ہے، اللہ ہی سزا کرو، دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ یہ ایک سبب ہے، دعائیں قبول نہ ہونے کا ایک سبب یہ ہے کہ حلال حرام میں فرق نہیں ہے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ پہننے میں۔ ایک بات اور شامل کر لیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جائے فرمایا کہ قرآن پاک پر عمل کرنا مسلمان کی ذمہ داری ہے، تو اس کی چھوٹی سی علامت بیان کی ہے، عامل بھی، قرآن پاک پر اس کا عمل ہے، کیسے؟ اس سے ایک علامت بیان کی ہے، فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ۔ قرآن پاک پر کسی کے عمل کی علامت کیا ہے کہ قرآن پاک نے جس کو حرام کہا ہے اس کو حرام سمجھتا ہے، جس کو حلال کہا ہے اس کو حلال سمجھتا ہے۔ قرآن پاک نے کوئی حلال حرام کی فہرست بیان کی ہے یا نہیں کی؟ کچھ چیزوں کو حرام کہا ہے یا نہیں کہا؟ کچھ چیزوں کو حلال کہا ہے یا نہیں کہا؟ حلال حرام کے دائرے بیان کیے ہیں یا نہیں کیے؟ جو مسلمان قرآن پاک کے حلال حرام کے دائروں کی پرواہ نہیں کرتا اس کا قرآن پاک پر عمل نہیں ہے۔ قرآن پاک پر عمل کی علامت کیا ہے؟ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ۔ قرآن پاک کے حلال کو حلال سمجھا ہے، قرآن پاک کے حرام کو حرام سمجھا ہے، تو قرآن پاک پر عمل ہے، اور اگر نہیں ہے تو قرآن پاک پر عمل نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ اگر حلال کا اہتمام ہے خوراک میں، لباس میں، پینے میں، تو دعا کی قبولیت کی توقع کرنی چاہیے، اور اگر کھانے پینے لباس میں معاملات میں حرام یا حلال کا اہتمام نہیں ہے، اللہ اس دعا کیسے قبول ہوگی؟ آج یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے بنیادی شرط حلال ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بہت بڑے صحابی رسول ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ بابا جی وہ بات کیا دیتے ہیں وہ اللہ پاک پوری فرماتے ہیں، مستجاب الدعوات۔ بعض بندے ایسے ہوتے ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھنے میں کچھ نہیں لگتے، لیکن لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہتے تو اللہ پاک لاج رکھ لیتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کی قسم اٹھا کر اللہ کا نام لے کے کوئی بات کہہ دینا تو اللہ پاک ان کی لاج یار کہہ دیا کر دو۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ایسا ہی تھا، بابا جی جو بات کہہ دیتے ہو جاتی، اللہ پاک کر دیتے۔ ایک آدمی نے پوچھا یا حضرت آپ کے بارے میں تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے، شہرت بھی ہے، آپ کی دعا قبول ہو۔ وجہ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں اور تو وجہ سمجھ میں نہیں آتی، پر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب سے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، یہ درمیان میں کوئی 20-25 سال کا فاصلہ ہے، جب سے کلمہ پڑھا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس حلق سے کوئی ایک لقمہ بھی ایسا نیچے نہیں اترا جس کے بارے میں تسلی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے۔ میں مثال کے طور پہ بات کی ہے، وہ اجتماعی مجموعی بات میں نے کیا کی ہے، کیا اللہ کی ناراضگی کو ہم محسوس کر رہے ہیں؟ اللہ ناراض ہے، دل میں بات آ رہی ہے کہ اللہ ناراض ہے، اور اللہ کی ناراضگی کے اسباب بھی ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ کون کون سے حرکتوں سے ناراض ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی ایک حرکت چھوڑنے کو بھی ہم تیار ہیں؟ ہمیں اسباب سارے اختیار کرنے چاہیے، لیکن جس کا سارا نظام جس کے ہاتھ میں ہے اس کو راضی کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں ناراضگی کے اسباب دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے دروازے پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توبہ کی توفیق دے کر توبہ قبول فرما کر ہمارے حالات کی تبدیلی کے فیصلے فرمائے۔ اللہ